الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ قلب عاشق ہوا پارا پارا، ارے قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ الفت و ہجر فرقت نے گھیرا، ارے الفت و ہجر فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہوا بار بار۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور شوق عبادت بڑھا تھا۔ آہ اب، ارے آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہوا پارا پارا۔ یعنی رمضان کی جانے سے رمضان کے عاشق کا دل، ادب احترام کرنے والے کا دل، کہ مسلمان مومن کا دل دکھتا ہے جب ایسا مہینہ جاتا ہے۔ قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور بزم افطار سجتی تھی کیسی، بزم افطار، وہ لوگ جانتے ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ میں افطار کرتے ہیں کتنا مزہ ہوتا ہے اور کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ گھر میں تمام لوگ ایک دسترخوان کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں کہ بزم افطار سجتی تھی کیسے، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بزم افطار سجتی تھی کیسے، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، ارے سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور تیرے دیوان سب رو رہے ہیں، تیرے دیوان، تیرے دیوان سب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں،
آہ اب وقت رخصت ہے آیا، آہ اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، اے رمضان واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، حشر میں ہم کو نہ بھول جانا، واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، حشر میں ہم کو نہ بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ آخری شعر کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا، ارے کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، یہ ماہ مبارک بہت ہی مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہے، ہم تمامی سے ہمیں اس کا استقبال بہت ہی خوشی سے اور بہت ہی محبت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس کی رخصتی کا جب وقت آتا ہے تو ایک سچا مسلمان، ایک مومن کی شان ہوتی ہے، اس کو بڑا پریشانی ہوتی ہے ایسا بابرکت مہینہ جاتا ہے تو، کیونکہ جس طریقے سے ایک مرد مومن کا سیزن کا ٹائم نکلنے والا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے یار اب کام ڈھپ ہو جائے گا، اب کام میں کچھ کمی آ جائے گی، جتنا میں پہلے کماتا تھا اتنا نہیں کما پاؤں گا، لیکن جب رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو یہ بھی ایک نیکیوں کا سیزن کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک نیکی کی جو 70 ملتی ہے تب 70 نہیں ملنے والی، رمضان شریف کا مہینہ گزرنے کے بعد اب 70 نہیں ملنے والی، نفل کا ثواب جو فرض کے برابر ملا کرتا تھا وہ نہیں ملنے والا رمضان شریف کی غیر رمضان میں۔ رمضان شریف میں جو ہے اللہ اکبر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد میں غیر رمضان میں یہ ثواب سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تو جب یہ مہینہ جائے تو جانے سے پہلے ہمیں یہ رب کی بارگاہ میں یہ کوشش کرنی ہے، رب کی بارگاہ میں یہ التجا کرنی ہے، یہ فریاد کرنی ہے رب کی بارگاہ میں، مولا تعالیٰ ہم تمامی کو ماہ مبارک گزرنے سے پہلے رب کریم ہمیں بخشے ہوئے میں شمار فرما لے۔ ہمارا مقصد مسجد میں آنے کا، روزہ رکھنے کا، نمازیں پڑھنے کا، اذانیں سننے کا، تسبیح پڑھنے کا، جو بھی ہم اللہ اللہ کرنے کا، حضور کا نام لینے کا جو بھی ہمارا ٹائم گزرتا ہے وہ سب مقصد ہمارا صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہوتا ہے، اپنے پاپوں کو اللہ کی بارگاہ میں دھلوانا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مقصد اگر پورا نہ ہوا، یہ مقصد
اگر پورا نہ ہوا تو رمضان شریف کا مہینہ گزارنا یہ ہمارے لیے بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، محبت کے ساتھ ہمیں اس ماہ مبارک کو گزارنا ہے۔ حضرات جو باہر جو کام کر رہے ہیں انہیں چھوڑ دیجیے، ادھر توجہ رکھیں، آپ وہ جگہ کا انتظام کر رہے ہیں، جگہ کم پڑ چکی ہے شاید اوپر، ٹھیک ہے نا، تو محبت کے ساتھ میں ادھر توجہ رکھیں آپ۔ تو دیکھیے یہ سیزن کا مہینہ گزرنے والا ہے، میرے نوجوان بھائیوں، خصوص بالخصوص آپ کو یہ توجہ کرنی ہوگی کہ جس طرح سے آپ ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ مسجدوں کو پر کر دیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، اور ابھی جو ہے اللہ اکبر مسجدیں پر ہو رہی ہیں، مسجدیں بھری جا رہی ہیں، اسی طرح سے اگر ہم 12 مہینے مسجدوں کو آباد رکھیں، مسجدوں کو شاد و آباد رکھیں، مسجدوں کو پر رکھیں، تو کسی کی ہمت نہیں کہ ہماری مساجد کی طرف کوئی گندی نظر سے دیکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم یاد رکھیں، جو گھر ویران ہو جاتے ہیں، جو گھر ویران ہوتے ہیں اس میں پھر جانوروں کا بسیرا بھی ہو جاتا ہے، درندوں کا بسیرا بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہیں پھر وہ گھر جو ہے غیروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ جتنی بھی تاریخ کے اندر پہلے جو مسجدیں گزری ہیں، جن کا نست و نابود کر دیا، جن کا نام دنیا سے مٹا دیا گیا جن مساجدوں کا، وہ مسجدیں پہلے ویران ہوئی ہیں، بعد میں ان مسجدوں کو ڈھایا گیا ہے۔ پہلے وہ مسجدیں مسلمانوں نے ویران کری ہیں، بعد میں ان کو ڈھایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدوں کو پر رکھنا ہے۔ جس طرح سے میرے بھائیو آپ مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ اذان کی آواز بغیر سنے مسجد میں حاضر ہو گئے، اسی طرح سے اگر ہم چاہیں حضور سے محبت کرنے والے، حضور کے مشن کو آگے بڑھانے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کا نام لینے والے اور اللہ سے ڈر رکھنے والے، اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کے بعد بھی مائک کے محتاج نہیں رہیں گے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم بغیر آواز سے مسجد میں حاضر ہو جایا کریں گے، انشاءاللہ آئیں گے نا مسجدوں میں انشاءاللہ۔